بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں اور خبریں کسی بھی رخ اختیار کر سکتی ہیں، کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہیں اگر ان دونوں معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور یہ قانون کی حکمرانی کا ایک بار پھر موقع ملا ہے ہمارے ریاستی اداروں کو، آئینی اداروں کو، قانونی اداروں کو اور ریاست پاکستان کو اور فیصلہ کن اتھارٹیز کو کہ وہ اس کو کس جانب لے کے جاتے ہیں۔ ایک تو معاملہ ہے براڈ شیٹ کا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاناما 2، یہ پاناما سے بڑا ہے جی، پاناما 2، اور اس میں کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برطانوی عدالت کا فیصلہ آ چکا اور برطانوی عدالت کا فیصلہ اب پبلک بھی ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت حکومت پاکستان ہے اور براڈ شیٹ انتظامیہ کے درمیان اتفاق ہوا کہ جناب اس کو پبلک کر دیا جائے۔ وہ پبلک ہو گیا۔ پبلک ہونے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جو یہاں پہ ایک نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو لے کے یہاں کے گاڈ فادرز اور سیسلین مافیاز جو آگے بڑھتے ہیں، اس سارے نیریٹو کا حشر نشر ہو گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیب ماضی میں جو کچھ کرتی رہی، جو کچھ انویسٹیگیشن کیے، پکڑتے رہے، وہ بالکل صحیح تھے، لیکن بعد میں مینورنگ ہوئی، انجینئرنگ ہوئی، اور انجینئرنگ کے نتیجے میں پکڑا ہوا مال مسروقہ چھوڑ دیا گیا۔ اور وہ کیسے چھوڑا گیا یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ براڈ شیٹ کمپنی، آپ کو معلوم ہے کہ براڈ شیٹ کی ایک ججمنٹ آئی جس کے نتیجے میں برطانوی عدالت کے حکم پہ، یعنی کہ ثالثی عدالت کے حکم پہ پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، ہر جانہ تاوان دیا گیا، کیونکہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں پہلے ذرا سن لیں، شہزاد اکبر صاحب نے آج کچھ چیزیں بتائیں، اس کے بعد ہم آپ کو برطانوی عدالت کا وہ حصہ بھی فیصلے کا وہ بھی سنوائیں گے۔ ذرا بتائیے گا جی شہزاد اکبر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو حصہ دیا گیا براڈ شیٹ کو آربیٹریشن کی طرف سے 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں، باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے وہ ہے $19 ملین۔ تو 21.5 ملین ڈالر کی جو ادائیگی، یہ میں آپ کو NRO کی قیمت بتا رہا ہوں، وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے آپ نے ڈیل کر لی 2000 میں، اس کے باوجود آپ کو حصہ بنتا ہے، کیونکہ یہ پروون چیزیں ہیں اس کے خلاف۔ 2018 والا آرڈر ہے تو اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف پیڈ 7.3 ملین ٹو نیب، 7.3 ملین ڈالرز۔ ہائی وے کک بیکس کا ذکر ہے 160 ملین کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے آپ کو بتلایا کہ بھئی کسی ہائی وے میں یا موٹر وے میں، وہ کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ والے انہوں نے کہا اس کے اندر 160 ملین کا کک بیک ہے۔ آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، آپ نے اس کو وہاں جانے دیا، آپ نے اس کے ساتھ NRO کر لیا، آپ نے اس کو ڈیل دے دی۔ چودھری صاحب، یہ آپ نے دیکھا کہ ہر چیز برآمد ہو چکی، مال مسروقہ برآمد ہو گیا، برطانوی عدالت میں ثابت ہو گیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ اندرون ملک، بیرون ملک، کیا اندرون ملک بھی ہماری کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، تو اب یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ تو کیا جو مال لوٹا گیا، پاکستان کے عوام کا پیسہ جو دیا گیا اور انہوں نے خود ہی دیا، وہ واپس آنا چاہیے کہ نہیں؟ 100% آنا چاہیے، اور آئے گا بھی۔ آپ نوٹ کر لیں، یہ اب رکنا نہیں کام۔ اور پہلے ہم نے جو بتایا تھا، یہ سارا اصل ایشو یہ نہیں ہے براڈ شیٹ کو کتنے پیسے دیے گئے، انہوں نے ثالثی غلط کرائی، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ ثالثی ہونی تھی آئرلینڈ میں، انہوں نے لندن میں کرا دی۔ جو ثالث تھا وہ پاکستان کا جو ہونا تھا وہ براڈ شیٹ والوں کا تھا۔ یہ جو انہوں نے گھپلے کیے ہیں، نااہلی کی ہے، وہ ایک لمبی داستان ہے، اس کو علیحدہ چھوڑیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز اینڈ کو کے جو ایسٹس تھے اربوں روپے کے، وہ ہم نے ایکسپوز کر دیے جو ہمارا معاہدہ تھا۔ تو اس نے ثالثی نے یہی کہا پھر بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ثالثی والوں نے یہ مان لیا ان کا موقع کہ بھئی انہوں نے جو ایسٹس تھے وہ دلوائے نہیں، انہوں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو جب آپ کو بتا دیا تو ان کی فیس تو بنتی ہے نا۔ تم اب 10 سال نہیں لیتے یا 2 سال نہیں لیتے۔ دس از ون آسپیکٹ۔ جو کوشچن آ رہا ہے نا، جو بڑا ایشو ہے، اور میرا خیال ہے یہ تمام جو لوگ ہیں، نواز شریف اور وہ مریم اور یہ اور ان کی ساری پارٹی جو ان کو لے کے رہیں گے، دے کے رہیں گے، آج ہو گئے لے کے ڈالا انقلاب لا رہے تھے،
$1 بلین جو سعودی عربیہ سے ادھر گیا نواز شریف اینڈ کو کے نام پر، اس کو باہر لے کے آیا جائے، پاکستان کو واپس کیا. اور یہ کافی رقم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کئی $بلین ہے جو ان کے اور لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا نا. آج ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں، تو $150-200 بلین والی کہانی وہ کہانی نہیں ہے، فیکچل بات ہے. اور اب اگر عمران خان کے ہوتے بھی یہ ریکوریاں نہیں ہوتی اور ملزم جو ہے اپنے انجام کو نہیں پہنچتے تو پھر اللہ ہی حافظ. اب مجھے یہ بتائیں، شہزاد اکبر صاحب نے پولے منہ کہہ تھا وہ شہباز شریف نے $7.3 ملین دیتے تو اس بعد تو لاہر ہو گیا تھا یاد. چوہدری صاحب جس نے پلی بارگن کر لی تو یہی تو پھر وہ 10 سال وزیر اعلیٰ رہ گیا. تو چوہدری صاحب یہی تو مسئلے ہیں کہ یہ اس میں بڑوں کے نام آ رہے ہیں، بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں. تو کیا ان تمام تگڑے پردہ نشینوں کو پکڑا جا سکے گا؟ اصل کوشچن یہ ہے. یہ حدیبیہ پیپر جس طریقے سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو پہلے ذرا چیزیں بتا دوں، کچھ ڈاکومنٹس وہ آپ کو میں بتا دوں کہ برطانوی عدالت، ثالثی عدالت نے کیا کہا. اور یہ جو کہتے تھے کہ ہماری تو نہ ایون فیلڈ سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی اور پراپرٹی سے تعلق ہے، برطانوی ثالثی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ نواز شریف خاندان پاکستان اور بیرون ملک خطیر اثاثوں اور منافع بخش کاروبار کا مالک ہے. صرف ان کے کاروبار کی مالیت $288 ملین ہے. پیش کردہ شواہد کے مطابق نواز شریف کے کل اثاثوں کی مالیت $805 ملین ہے، جس میں ان کے پاکستان میں موجود اثاثوں کی مالیت $622 ملین، سعودی عرب میں $54 ملین، متحدہ عرب امارات میں $24.5 ملین، برطانیہ میں $105 ملین کے اثاثے شامل ہیں. یہ تو چوہدری صاحب برطانوی ثالثی عدالت کے مطابق یہ وہ ثبوت ہیں جو کہ براڈ شیٹ نے دیے. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ یہی معاہدہ تھا کہ جتنی پراپرٹیز، جتنے اثاثے وہ ڈیڈکٹ کریں گے ان کا 20% گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ نیب جو ہے وہ ان کو دے گا. انہوں نے یہ تمام اثاثے پکڑ کے اور ان کی سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس دے دیے نیب کو، اور پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے، پرویز مشرف صاحب نے ان کو دے دیا NRO. اب اگلا سنیے. انہیں لائٹر سائیڈ جی صابر شاکر صاحب، وہ ایک سردار صاحب نا گھوڑے تو بیٹھے تھا، ڈگ گئے. صابر شاکر صاحب نے پوچھا کی ہویا تسی ڈگ گئے ہو؟ کہا نہیں میں تو بیٹھا رہا، گھوڑا ہی مک گیا سی. اتنے تو تسی مک گئے ہو، مکا کر لیندے ہو، مسلطاں دا شکار ہو جاندے ہو. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو چوہدری صاحب اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلی بات تو یہ جو اثاثے تو ہو گئے اسٹیبلش، پراپرٹیز پکڑے گئیں، مال پکڑا گیا، یہ پاکستان کا مال، شریف خاندان کی ملکیت. یہ تو پہلا مردری کیوں چھائی سی ہوتے پی ڈی ایم تھے جی اس طرف آتے ہیں، کیونکہ اب وہ میرا خیال ہے کہ شور و غوغا نہیں کیا جائے گا، براڈ شیٹ پہ اتنا زور نہیں دیا جائے گا. آنے والے دنوں میں جو میڈیا اسٹریٹجی پاناما میں بنائی تھی وہی ادھر تھی. اب ایک اور اگلا سنیں جی. اگلا ثبوت موجود ہیں. یہ برطانوی ثالثی عدالت کہہ رہی ہے کہ ثبوت موجود ہیں کہ 2001-2002 میں شہباز شریف کی جانب سے نیب کو $7.3 ملین تقریباً 44 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں. تاہم جلا وطنی سے واپسی پر نیب کو سرنڈر کیے گئے دیگر اثاثوں کے ساتھ ساتھ یہ ادا شدہ رقم بھی عدالتی حکم پر انہیں واپس کر دی گئی. تمام تر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب، اس میں ایک بردر ملک اس وقت بھی ایک بردر ملک تھا اور ایک اس کے پیچھے سپر پاور امریکہ سرکار بردر ملک نو دیکھنا ہے یا تسی پاکستان نو دیکھنا ہے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بردر ملک کو اور سپر پاور کو بھوکے ننگے لوکاں نو دیکھنا ہے. یعنی وہ اپنے ملکوں میں، چائنا ہو یا بردر ملک ہوں، وہ اپنے ملکوں میں تو کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے، سزائے موت دے دیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، سر قلم کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان کی سرزمین ان کو کیوں اتنی وہ کیا کہتی ہیں ارزاں ملی ہوئی ہے کہ یہاں جتنے بھی لٹیرے ہیں وہ ان کو تحفظ دیتے ہیں. چوہدری صاحب اب آگے سنیں. یہ تو ثبوت انہوں نے کہا جی موجود ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے لیے گئے پیسے
واپس کر دیے گئے۔ تمام تر ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے، یعنی کہ برطانوی ثالثی عدالت، کہ شریف خاندان سے ممکنہ ریکوری کی مالیت $100 ملین بنتی ہے، یعنی $100 ملین کے اثاثے، سرٹیفائیڈ کاپیز وہ ثابت ہو چکی ہیں برطانوی ثالثی عدالت میں۔ براڈ شیٹ نے ثابت کیا کہ یہ ہم نے جناب گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا تھا۔ ریکوری میں تاخیر کی مد میں 5% کٹوتی کر بھی دی جائے تو بھی یہ رقم $95 ملین بنے گی، جس میں براڈ شیٹ کا 20% یعنی $19 ملین بنتا ہے۔ تو چوہدری صاحب پھر ایک اور ہے، اب اس میں یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسے کیسے ہوا۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہی یہ براڈ شیٹ کمپنی بنی، اس کے پیچھے بھی کون ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے ہی آخری دور میں جب NRO ہو گیا، انہی کے زمانے میں یہ معاملات کلوز ہونا شروع ہو گئے۔ پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا جس میں مساق جمہوریت ہوا۔ مساق جمہوریت میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھا کہ نیب کا چیئرمین ہم دونوں کی مرضی سے لگے گا، اور دوسرا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگراں حکومتیں وہ بھی ہم دونوں کی مرضی سے لگیں گی۔ یہ مساق جمہوریت کا نچوڑ، یعنی کہ مل جل کر کھیلیں گے، میری باری ختم ہوگی تو آپ کی باری، آپ کی باری ختم ہوگی تو میری باری، پلیئرز ہمارے ہی ہوں گے دونوں کے، تیسرے کسی ٹیم کے پلیئرز نہیں ہوں گے۔ تو اس کے اکارڈنگلی نہیں، صابر شاکر صاحب قطع کلامی جی، تو پاکستان کے لوگ ان کی تحریک عمران خان ہٹاؤ میں کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ انہی وجوہات پر وہ کہتے ہیں کہ جو چوری اور ڈاکہ تم مارو اور مار ہم کھائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ 200-400-500 بندہ آ جاندہ ہوتے عدالت جدو پیشی ہوندی ہے، لیکن انہوں نے مقابلے دوسرے بھی چور چور دے نعرے لا دیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب جوہری صاحب یہ لائبلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے 1 اگست 2016 کا فیصلہ، اپیل بھی ہوئی، اپیل بھی خارج ہو گئی۔ اس کے مطابق یہ معاہدہ ہوا تھا جی چیئرمین نیب کے ذریعے، یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں چیئرمین نیب کے ذریعے صدر پاکستان یعنی کہ پرویز مشرف صاحب اور براڈ شیٹ کمپنی کے درمیان پاکستانیوں کے بیرون ملک ناجائز اثاثوں کا کھوج لگانے کے لیے معاہدہ 20 جون 2000 کو سائن ہوا۔ نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ ریکور شدہ اثاثوں کا 20% براڈ شیٹ وصول کرے گی، جبکہ 80% نیب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا۔ اب چوہدری صاحب اگر یہ NRO نہ ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ریاست پاکستان کو، یعنی کہ ہمارا پیسہ ہے نا، یہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، یہ جو میرے سامنے کیمرہ مین کھڑا ہے اور جو MCR میں بیٹھے ہیں وہ بھی ہر مہینے ان کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہے، 2000 4000 12000 50000 جتنی جس کی سیلری ہے۔ تو یہ تو ہمارے پیسے گئے نا، بجائے اس کے کہ $28 ملین ہم دیتے۔ اگر NRO نہ دیا جاتا تو پھر $80 ملین پاکستان میں آنا تھا، $80 ملین۔ تو یہ جتنے بھی قومی مجرم ہیں پرویز مشرف صاحب سے لے کر اور اس معاملے کو انجام دہی تک، ان قومی مجرموں کو چوہدری صاحب پکڑنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، لیکن میں اس سے بڑا ایشو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس میں براڈ شیٹ اور فراڈ شیٹ اور فلانا شیٹ میں نہ پڑے، یعنی جو بھی اصل میں دو ایشو آ گیا ہے۔ ایک جو ہمارے پاس جو کبھی مساوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ $1 بلین کا میں نے سعودی عربیہ سے UK کے بینک میں ٹرانسفر جو ہوئی نواز شریف وغیرہ کی، سنگاپور، وہ میں نے پکڑ کے گورنمنٹ کو دیا۔ دوسرا ایک ورشن ہے جو یہاں ویل پلیس پاکستانی ہیں اور وہ اپنا نام نہیں دینا چاہتے، جنہوں نے میرے ساتھ براہ راست بات کی ہے، وہ کہتے ہیں سعودی عربیہ سے $1 بلین کے لگ بھگ سنگاپور کے مغربی بینک میں پیسہ گیا اور ان کے ایسٹس مینجمنٹ شعبے کے اندر پیسہ پارک ہے، پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے $2 بلین، اگر یہ دونوں بیانات مختلف ہیں۔ اس بینک کی برانچز پاکستان میں بھی ہیں اور یہاں بھی بہت زیادہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور منی لانڈرنگ کا وہ ایک ذریعہ بنا رہا ہے۔
اور ایک پاکستانی بینک کو جس کو جرمانہ ہوا تھا نیو یارک میں اس کا بھی اس میں ملوث تھے. تو یہ گپلا میں کیا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں کہ پاکستان میں اعلیٰ سطح کی جے آئی ٹی بنے اور اس میں صحیح بندے جن کے ہاتھ اور دماغ صاف ہے وہ اس کا دودھ اور پانی کریں. جس نے لوٹا ہے اس کو لٹکایا جائے اور چین کا ماڈل اپنایا جائے. ورنہ یہاں جو آج بھی جو میں نے کہا نا کہ وزیر کہتا جی صبح تک اتنے پیسے میں مجھے پہنچاؤ نہیں تو میں کینسل کرا دوں گا اور اگلے دن وہ کرا دیتا ہے. تو ابھی لوگوں کو خوف کوئی نہیں. اس میں چوہدری صاحب ایک تو کمیٹی بنی ہے, کمیٹی نے تو 48 گھنٹوں میں یہ سفارشات دینی ہیں کہ یہ براڈ شیٹ کا جو ہوا سارا پاکستان کو نقصان پہنچا, پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا. 48 گھنٹے میں وہ سفارشات دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے خلاف. اور یہ کمیٹی بنی ہے شبلی فراز صاحب کی سربراہی میں, فواد چودھری صاحب ممبر ہیں اور شیریں مزاری صاحبہ, 3 وفاقی وزراء. صرف 48 گھنٹوں میں انہوں نے جواب دینا ہے, یعنی آج سے لے کے جمعرات تک ان کو جواب سبمٹ کروانا ہے اور سفارشات مرتب کر کے دینی ہیں. لیکن سوال یہ ہے چوہدری صاحب کہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی دیے گئے تھے, بردر ملک نے تحفے کے طور پہ دیے تھے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہیں سے شروع ہوتی ہیں. تو کوئی حرج کیا ہے اس میں؟ اگر میں نے لیے پیسے اور آپ نے نہیں لیے تو آپ اور میں برابر تو نہیں ہیں. نہیں, پیسے تو آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ 28 ملین جو ہے یہ ریکور ہو سکتا ہے, یہ جو براڈ شیٹ کو گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور برطانوی عدالت کے فیصلے کی بنیاد پہ, ثالثی عدالت کی فیصلے کی بنیاد پہ یہاں پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اور گورنمنٹ کو اگر کوئی نہیں تو گورنمنٹ چلی جائے ایک پیٹیشن لے کے 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں, اور پاناما کی طرز کا دوبارہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلسلہ شروع کروائیں. جیسے پاناما میں سپریم کورٹ کی سپرویژن میں معاملات کھلے تھے, اسی طریقے سے براڈ شیٹ میں بھی کھل جائیں گے سارے معاملات. ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, آگے چلنا پڑے گا آپ کو. بلا تفریق تو چوہدری صاحب یہ جب تک چوہدری صاحب کوئی اوپر طاقتور ادارہ نہیں ہوگا تب تک تو یہ معاملات نہیں اس طرح سلجھیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. نہیں تو آپ ویسے مجھے آپ ماشاءاللہ بڑا نیلا سوٹ اور ٹائی پا کے بیٹھے ہو, وہ تہاڈا دوست ہے بڑا شیر رشید صاحب, میں بھی انہوں عوامی اور اچھا سیاسی پاکستان محب وطن سمجھنا. انہوں نے ایک بیان دیتا سی کہ جی وہ 72 گھنٹے جب پرچے کراواں گا, وہ کوئی پرچہ نہ دی شاید ہوئی ہے. چوہدری صاحب وہ اس طرف بھی آتے ہیں پرچے کی طرف. آپ نے موسوی کا کہا تھا, ذرا مساوی کو بھی سن لیں جی, موسوی یا مساوی. Senator Farouk Naik came to contact us. Mr. Raja, one of the sidekicks of Mr. Asif Zardari, and I met him at his house, and Zardari's white Rolls Royce was parked outside the house. We did not contact the Zardaris. The Zardaris went to us to see if they could buy us off. We weren't willing to be bought off. اب یہ کمپنی جو ہے آصف زرداری صاحب نے بھی خریدنے کی کوشش کی. جیسا میں آپ سے جو بار بار پوچھ رہا ہوں, میثاق جمہوریت کیا تھا؟ آپ میثاق جمہوریت میں ان 2 بڑی جماعتوں میں 3 باتوں پہ اتفاق تھا. اس کا کرکس یہی ہے. چوتھا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ فوج کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ISI کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. صرف 3. ایک تو چیئرمین نیب دونوں اپنی مرضی سے لگائیں گے, یعنی قومی احتساب بیورو یہ دونوں جماعتوں کی مرضی کا ہوگا اور اپنی مرضی کا احتساب ہوگا. دوسری بات تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے, یعنی کہ پارلیمانی سطح پہ جو احتساب ہوتا ہے, وہ بھی ہم دونوں مل کے لگائیں گے. یعنی کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے, وزیر اعظم ایک جماعت ہوگی, لیڈر آف اپوزیشن دوسرا ہوگا, تو وہ بھی ہمارا ہوگا. پارلیمان کے اندر بھی احتساب اپنی مرضی کا ہوگا. یہ ہم نے 10 سال دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری مرضی کا ہوگا 50-50, تاکہ الیکشن انہوں نے کروانا ہے تو کوئی تیسرا نہ آ سکے. چوتھا یہ تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ وفاقی سطح پہ بھی, صوبائی سطح پہ بھی, نگراں حکومتیں بھی ہم دونوں مل کے لگائیں گے.
یعنی نگراں امپائرز بھی ہماری مرضی کے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ تو ان 4 چیزوں پہ تو انہوں نے عمل کیا دونوں نے. بھائی عمل کیا ہے کہ چوری ڈاکے وال کوئی نہ ویکھے، بس اینا میں گل. میں نے پہلے بھی آپ کو پتا، آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم از بیسڈ ٹو پروٹیکٹ دی کرمنل، انصاف کا اور لوگوں کے لیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ نہیں آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا جی. تو مطلب ہے یہ بڑا گپلا. میں ابھی کہتا ہوں جے آئی ٹی بنوائیں اور گلزار احمد چیف جسٹس پاکستان اس کی نگرانی کریں، یا اپنے کوئی جج کو وہاں دیں. بڑے نیک نام جج پڑے ہوئے ہیں، بھری پڑی ہے سپریم کورٹ. تو اس لیے اس کو بدلے انہوں سٹ نہیں پانا چاہیے معاملے کو. جو صاحب یہ پاناما اسکینڈل ہے، اس سے بڑا ہے یہ براڈ شیٹ اسکینڈل. اور براڈ شیٹ اسکینڈل میں جے آئی ٹی کے پاس، جے آئی ٹی بننے سے پہلے ہی جے آئی ٹی کے پاس اتنا مواد ہے برطانوی ثالثی عدالت کا کہ اس میں مزید محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ مزید آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو 184(3) کے تحت ایک پیٹیشن لے کے چلے جائیں نا. وزیر اعظم عمران خان اپنی ذاتی حیثیت میں چلے جائیں اور جا کے اسی طریقے سے جو پاناما طرز کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی سپرویژن کے لارجر بینچ کی انڈر، اور اس کے نیچے جے آئی ٹی نے کام کیا تھا اور تمام ادارے اس کے ماتحت تھے، اسی طرح کا کام ہو جائے تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بریک لیتے نہیں بھیجا ہوا گورنمنٹ نے، اسی طرح وہ بھی جا سکتا ہے. نہیں سر، نہیں پیٹیشن نواز شریف نے بھی بھیجی تھی ایک اپلیکیشن. بالکل. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں جناب ان ساروں سے، اس مافیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اختیار ایک بار پھر ریاست کے پاس ہے، ریاستی اداروں کے پاس آ چکا ہے. کیا وہاں بھی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب، ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. یہ جب براڈ شیٹ کا معاملہ آیا، جب پتہ چلا $28 ملین پے ہو گیا اور شروع میں یہ نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی، یہ تو سارا کچھ موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ہوا. لیکن اب جب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، انہی کے ماؤتھ پیس جو کچھ عرصہ پہلے موسوی صاحب کے، وہ کاوے موسوی جو ہیں، ان کے باقاعدہ طور پہ انٹرویوز کر رہے تھے اور لندن سے تازہ خبریں آ رہی تھیں، وہ آج سارا سلسلہ رکا ہوا ہے. کل سے پئی مردنی. اور یہاں کے جو ماؤتھ پیس ہیں ہمارے دانشور کم نوکر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ موسوی جو ہے وہ تو جاسوس ہے جی، ایرانی، اور اس کے تو CIA کے ساتھ، MI6 کے ساتھ، را کے ساتھ، پتہ نہیں کس کے ساتھ رابطے ہیں. اور اگر یہ بات ان کو آج یاد آئی، جبکہ برطانوی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید موسوی جو ہے وہ یہ نہ مانے. وہ $25 ملین والا میں آپ کو سنواتا ہوں سارٹ جو ہے دوبارہ. تو کیونکہ ان کو آفر کی گئی تھی اور آخری ٹائم تک کوشش کی جاتی رہی کہ موسوی اس ججمنٹ کو پبلک کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی پیشکش کو قبول نہ کرے. لیکن اس نے کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ بھی ایگری ہیں تو میں بھی ایگری ہوں، اس کو پبلک کر دیں. وہ پبلک ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو موسوی جو ہے را کا، CIA کا اور MI6 کا ایجنٹ ہے. تو پھر یہ سارے معاملات تو جناب پچھلے 5 سالوں میں نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ طے کیے ہیں، براڈ شیٹ کے ساتھ. تو چوہے صاحب اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ خسیانی بلی کھمبا نوچے، اس لیے بنے ہوئے ہیں نا. اب وہ اس کو بنا دیا ہے را اور وہ پاکستان کو جو اقتصادی طور پر تباہ کر گیا ہے لوٹ مار کر کے، اور عام آدمی کی حالت دیکھی نہیں جاتی. وہ کس کے ایجنٹ ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں. اگر مساوی غلط کہہ رہا ہے تو وہ تو ایک فرد ہے نا. تم یہ بتاؤ کہ تم نے سعودی عربیہ سے $1 بلین UK بھیجا، $1 بلین سنگاپور بھیجا، تو وہ تیرے چاچے دے پیسے سر. یہ $25 ملین والا قرضہ پاکستان پر چڑھ گیا. دوبارہ سن لیں. 25 ملین کا کل تک تو ان کو الزام لگایا جاتا تھا. سنائیے جی ذرا فرید قریشی صاحب کے ساتھ کیا گفتگو کی انہوں نے. Someone approached you
and tried to bribe you from Sharif family, and someone said he's nephew of Nawaz Sharif or someone? The chap called Anjum Dar. He Put the name as well. Anjum Dar, did you say? Yeah, Anjum Dar. Yeah. He had a photograph, had several photographs of himself with Nawaz Sharif, and he said he was his nephew. I have witnesses. I mean, there was a witness in the meeting with me, and then we talked about that a little bit, and basically offered us $25 million to go away. And I thought, well, yeah, do it through our lawyers. Don't do it to me. The message was they didn't want this thing to go any further. They didn't want any further investigation. Right. Would we take $25 million and go away? I said, if they put it through the court, yes, of course, but not as cash under the table to me. अच्छा चौधरी साहब, अब आप एक चीज़ ज़रा नोट करें कि उन्होंने $25 मिलियन की ऑफ़र की उनको, तो उनका इस असासाजात जो इन्होंने रिकवर किए थे, डिडक्ट किए थे, उसके मुताबिक इनकी अमाउंट बनती थी 28 मिलियन। तो इसका मतलब है वो $3 मिलियन, यानी कि वो कह रहे थे कि अगर आपने ये साबित कर दिया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपको 28 मिलने हैं, तो 25 आप हमसे ले लें और साइड पे हो जाएं ताकि आपका भी नुकसान ना हो और हमारा दौलत भी बच जाए। तो ये तो बड़ी, उनको अंदाज़ा था कि हमारे असासे इतने ही हैं, इसीलिए उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड $25 मिलियन की। और जो अंजुम डार हैं जिनको भेजा था, उनके बारे में शाहीन साहब, जर्मनी का सदर है पार्टी जी, शाहीन सहबाई साहब ने उनके बारे में ट्वीट किए हैं, और मैं उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं बोल सकता। शाहीन सहबाई साहब ने तो अपनी ट्वीट में उर्दू में बोला कि किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो KENGER वर्ड है इंग्लिश के, मैं बता देता हूँ। तो उसको क्या बनता है मुझे नहीं पता, तो हो सकता है कुछ और बनता हो। शाहीन सहबाई ने उसका उर्दू जो है वो तो उर्दू वही बनता है जो इस उर्फ़ आम में, लेकिन हो सकता है कोई जर्मन में उसको कुछ और कहते हों। तो ये तो $25 मिलियन, तो फिर इसका मतलब है उनको भी अंदाज़ा था, शरीफ फैमिली को अंदाज़ा हो गया था कि हमारे सारे चोर नूं तो पता हुंदा है, माफ़ करना, मैं मतलब नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बात सीधी सी मैं कर रहा हूँ। जिसने वारदात की होती है वो कहते हैं ये वारदात जहाँ करते हैं ना, कत्ल वाले या डाके वाले चोरी, वो दोबारा उसको विजिट करते हैं कि अब वहाँ क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनको तो पता है कि हमने क्या वारदातें की है। अब ये इतने प्लंदे आए हैं, TTs जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर पेमेंट जो है पाकिस्तान में, और ये तारक बाजवा जो गवर्नर स्टेट बैंक था, उन्होंने लेटर लिखे थे कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन है, इनकी तफ्तीश की जाए। ये किस चीज़ का जवाब देंगे? लेकिन मेरा सवाल वही है कि आपकी रियासती अदारे और हुकूमत और तमाम मिलके चोरों और डाकुओं के सामने बेबस नजर आते हैं। वक्त डांग टपाऊ काम चल रहा है, डाकिज्म चल रही है, बातें करते। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि शेर चीज के वो 72 घंटे जो है वो कब शुरू होने हैं। वो मेरा ख्याल है 72 घंटे जब भी शुरू होंगे, तो जैसे शुरू होंगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर शेख साहब कुछ ना कुछ कर देंगे, तो वो शुरू होना ज़रूरी है 72 घंटों का। तो आप क्यों नहीं, आप भी उनको बड़ा पसंद करते हैं, तो उनको लेना लाइन पर भी, वो की होया तो इस वक्त गल भी नहीं कर रहे। इस वक्त चौधरी साहब वो मुकम्मल तौर पे हैं इधर फंसे हुए PDMA के जलसे में, जो कि कल होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं उसी तरफ ही, क्योंकि शेख साहब उधर मसरूफ़ हैं, वहाँ से हटेंगे तो कोई काम होगा। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा PDM और PDM के गुब्बारे से मुसलसल हवा निकल रही है, और इस तरीके से निकल रही है कोई समझ नहीं आ रही। आज PDM का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर शरीक नहीं हुए। मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा शरीक थीं, और बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बताया गया चूँकि वो स्टीयरिंग कमेटी के रुकन नहीं हैं इसलिए वो नहीं आए। और जब मरियम सफदर साहिबा से पूछा गया कि स्टीयरिंग कमेटी की रुकन तो आप भी नहीं हैं, तो फिर आप क्यों आई, तो उन्होंने कहा मुझे तो खुसूसी तौर पे मौलाना ने दावत दे के बुलाया था, क्योंकि मामलात ऐसे थे कि मेरा होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था और बिलावल भुट्टो का यहाँ पे होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। तो शॉर्ट सुन लें पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब ने कहा जी ये जो कल हम आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने,
نہ اس کو دھرنا سمجھا جائے، نہ اس کو لانگ مارچ سمجھا جائے، نہ اس کو شارٹ مارچ سمجھا جائے، یہ تو ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. لانگ مارچ پورے ملک سے ہوگا، جبکہ ہم یہاں پر کوئی پورے ملک سے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں. جہاں ورکر اپنی مرضی سے جہاں سے پہنچیں گے، اور خاص طور پر پنڈی اور قرب و جوار کے جو اضلاع ہیں، یا جو اگر ہری پور سے ثوابی سے لوگ آنا چاہتے ہیں جو قریب اضلاع ہیں، تو وہ لوگ ضرور اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو چوہدری صاحب، پی ڈی ایم کو جی مولانا کو خاص طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی مدرسے کا غلط استعمال کیا یا مدرسہ کے بچوں کو آنے پہ مجبور کیا تو اس کا جو افیکٹس ہیں وہ پھر آپ کو ہی بھگتنا پڑیں گے. نہیں، پر آپ ان کو الاؤ کیوں کر رہے ہیں جی؟ آج وہ شیر رشید صاحب محترم وزیر داخلہ فرما رہے تھے کہ ریڈ زون پر پابندی ہے، لیکن آج ہم نے اٹھا دی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا اٹھا دیں، میں نے بھی اٹھا دی ہے. اب وہاں کل تصادم یا اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں جیسے کیپٹل ہل پر واقعہ ہوا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. یہ ٹوٹے چھتر بدلن دیتا نہ جائے، کوئی وہ خیر دا کام ہوئے تو 100% کہاں گے جی جنہیں مرضی جلسہ جلوس کرو. اس طرف تو آپ نے کرنا نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوٹ اور پلنڈر کو جسٹیفائی کرنا، اور وہی چور بازاری کا یعنی ماحول واپس لانا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس سے بہتر کوئی کر سکتا ہے کام تو وہ آگے چلا جائے، لیکن یہ بند کریں. یہ جی اب 2 پارٹیوں کا صحیح ٹھیک تھا، یہ تھا، اب وہ اس کا بتا دیں مجھے. بھائی یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں فرق حبیب جو ہیں پارلیمانی سیکرٹری ان کے. چوہدری صاحب، اس پہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس پہ ذرا ٹائم ملے گا تو کریں گے بات. لیکن پہلے ذرا بلاول بھٹو، بالکل جناب پیپلز پارٹی اپنے اس موقف پر قائم ہے. مسلم لیگ نواز ہمیشہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو تب ایوان صدر پہ بھی حملہ ہوا تھا، اور وہ مسلم لیگ نواز نے کیا تھا. باقاعدہ گیٹ پھلانگے گئے تھے ایوان صدر کے. اور بلاول بھٹو ابھی بھی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پرانے موقف پہ قائم ہے. انہوں نے کہا جناب ہم کوئی غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے. ذرا کیا کہتے ہیں سن لیں خود. ہم غیر جمہوری قوت تو نہیں ہے جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کے یا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے. اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کریں تو پھر چاہے وہ پارلیمان ہو یا عدالت ہو، وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں. اور اسی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. اور یہی طریقہ ہے، یہی جمہوری، پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. ابھی آپ نے بلاول بھٹو کو سن لیا، اس لیے بلاول بھٹو اور مریم صفدر 13 دسمبر کے بعد 27 دسمبر کے بعد کبھی بھی ایک فورم پہ اکٹھے نہیں ہو رہے، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں بلاول بھٹو کے بارے میں وہ سن لیں. میڈم آج بھی شریک نہیں ہیں بلاول صاحب، کل بھی وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ بلاول صاحب آئی تھنک اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. تو بلاول صاحب بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. پھر جب ان سے پوچھا گیا احتساب عدالت میں کہ بلاول کیوں نہیں آ رہے بھی نہیں ہو تو ذرا سنائیے جی. بلاول بھٹو صاحب 19 جنوری کو آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، آپ کو جوائن کریں گے یا نہیں؟ خبریں یہ چاہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب اس میں نہیں ہیں. نہیں، مجھے اس کا علم نہیں. یہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں، اور میں ابھی مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. چوہدری صاحب لاسٹ منٹ. او بھائی بات یہ سیدھی بات کریں. اچھا تو آپ تک صابر شاکر صاحب آپ کی مطلب ہے، میں تو ابھی میری ذرا عمر آپ سے کہیں زیادہ ہے تو میں تو بھول جاتا ہوں، لیکن وہ آپ نے جو 5 ارب روپے کی آفر تھی اس کا کیا کیا؟ وہ چوہدری صاحب انشاءاللہ کل ان ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم لے کے آئیں گے، اور لوگ کیا کہتے رہے وہ سارا کچھ ہم کل سنوائیں گے. آج پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.